کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ خالص ایمان والوں میں ہوتی ہے، یہ خالص مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ تو آنے والے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو حضرت معاذ فرمانے لگے اللہ، اللہ کے لیے محبت؟ تو آنے والے نے کہا اللہ کے لیے محبت۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر سوال کیا، تینوں بار ایک ہی جواب ملا، مجھے تو آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ حضرت معاذ فرمانے لگے پھر سنو، خوشخبری لو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے۔ پھر سنو، خوشخبری لو، مجھے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ نے بتلایا ہے۔ اور کیا بتایا ہے؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتغاورین فیہ والمتبادلین فیہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے کہا ہے، پھر میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ جب رمضان کی اس گھڑی میں اور اس آخری عشری میں اور اس مبارک رات میں اور پھر اپنے گھر میں اللہ کے لیے اللہ نے بٹھا دیا، اپنی خاطر یہاں بٹھا دیا، تو پھر اس کی رحمت سے ہمیں امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ وہ اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما دے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، جو میری خاطر اکٹھے ہوئے، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت، میری خاطر ان کا آپس میں ملنا جلنا، اللہ کہتے ہیں، اللہ کا رسول بتاتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے لیے میری محبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس گھڑی، اس جگہ، اپنے گھر میں یہاں اکٹھا فرما دیا، تو امید ہے اپنی محبت بھی عطا فرما دے گا۔ میرے عزیزو، ایک اللہ کی چاہت ہے اور ایک اللہ کے دشمن شیطان کی چاہت ہے۔ ایک اللہ کی چاہت ہے اور ایک اللہ کے دشمن شیطان کی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے میرا بندہ شکر گزار رہے اور رسوائی سے محفوظ رہے۔ شیطان کی چاہت ہے یہ بندہ نہ شکری کی زندگی گزارے اور ہمیشہ رسوا کن زندگی گزارے۔ شیطان نے اس چاہت کا اعلان کیا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں ہر طرف اس انسان کے پاس آؤں گا اور اس پہ اپنے اثرات ڈالوں گا، اس پر اپنا اثر ڈالوں گا، اس پہ اپنے اثرات ڈالوں گا، اور ان اثرات کا نتیجہ یہ ہوگا اس کی زندگی میں شکر نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں شکر نہیں ہوگا۔ بیٹا باپ کا شکر گزار نہیں، بیوی شوہر کا شکر گزار نہیں، اور شوہر بیوی کی شکر گزار اور قدردان نہیں، اور سچ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں، کہیں شکر نہیں، کہیں شکر گزاری نہیں۔ شیطانیت یہ ہے، شیطانی اثرات یہ ہیں، زندگی سے شکر چلا جائے، زندگی سے شکر چلا جائے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان نے کہہ دیا جس پر میرے اثرات ہوں گے اس کی زندگی میں شکر نہیں ہوگا۔ شوہر بیوی کا شکر گزار قدردان نہیں،
بیوی شوہر کی شکر گزار قدردان نہیں، بیٹا اولاد جس پر ماں باپ خون پسینے سے سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور اتنا خلوص باپ کا بیٹے کے رشتے میں ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے بیٹا مجھ سے بھی آگے ہو جائے، لیکن جب شیطانی اثرات ہوتے ہیں تو اولاد باپ کی شکر گزار نہیں رہتی۔ اتنا خلوص کا رشتہ ہے یہ کہ ایک باپ کہتا ہے بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، لیکن جب شیطانی اثرات ہوتے ہیں تو بیٹیاں ماؤں کی شکر گزار نہیں، بیٹے باپ کی شکر گزار نہیں، اور بندہ رب کا شکر گزار نہیں، بندہ رب کا شکر گزار نہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شکر گزار نہیں رہیں گے، اللہ آپ کے یہ بندے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ نہ شکری کی زندگی ہے، نہ شکری کی زندگی ہے، اس لیے کہ نہ شکری کے ساتھ ہر بلا ہے، اس لیے کہ نہ شکری کے ساتھ ہر مصیبت ہے، اس لیے کہ نہ شکری کے ساتھ ہر رسوائی ہے، اس لیے کہ نہ شکری کے ساتھ ہر ذلت ہے۔ جو شخص نہ شکرہ ہو نا، جو شخص نہ شکرہ ہو وہ کبھی اندر سے مطمئن نہیں رہ سکتا، جو شخص نہ شکرہ ہو وہ کبھی اندر سے مطمئن نہیں رہتا۔ بلکہ اگلی بات عرض کروں، جو شخص نہ شکرہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ ڈپریشن کروڑوں میں ہے، اسی زرق برق زندگی ہے، لیکن قسم خدا کی شیطانی اثرات سے زندگی میں شکر نہیں ہے، آپ قریب جائیں گے ڈپریشن میں نہ ملے گا، ڈپریشن میں ملے گا، ڈپریس رہے گا۔ نہ شکر شخص کی زندگی میں ڈپریشن ہے، بے چینی ہے، ہوس ہے، بھوک ہے، فقر ہے، اور زندگی میں اطمینان نہیں، اس لیے کہ شیطانی اثرات ہیں نا، شیطان تو دشمن ہے، ہر ذلت کے اس گڑھے میں ڈالے گا جس میں انسان کی بربادی ہے۔ نہ شکری نہیں، اس نے تو اعلان جنگ کر رکھا ہے، اعلان کر رکھا ہے اے اللہ تیرا یہ بندہ شکر گزار نہیں رہے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شکر نہیں۔ اور میرے عزیزو صرف رب کا شکر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، جو بیٹا باپ کا شکر گزار نہ ہو، جو بیوی شوہر کی شکر گزار نہ ہو، جو شوہر بیوی کا شکر گزار اور قدردان نہ ہو، جو چھوٹا اپنے بڑوں کے احسانات کو سامنے رکھ کر شکر گزار نہ ہو، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شکر نہیں ہے، اور نہ شکری کیا ہے، سزا کیا ہے، لَأَزِيدَ وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نہ شکری کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، پھر دیکھنا کس مصیبت میں تم گرتے ہو، کس بے چینی کی زندگی میں گرتے ہو، کس دکھوں کی زندگی میں تم مرتے ہو۔ شکر نہیں تو زندگی میں اطمینان نہیں۔ لڑکا دیکھو، لڑکی دیکھو، جوان دیکھو، خوشحال زندگی، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، پھر ڈپریشن میں، پھر ڈپریس، کواڑ بندے کمرے میں پڑا ہے، کمرہ بندے اندر پڑی ہے، کیا ہے ڈپریشن میں چلی گئی، کیا ہے ڈپریشن میں چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں اثرات ہیں، کسی عامل کے پاس چلے جاؤ، جو بھی ہم پر آتا ہمارے پاس آتا ہم کہتے ہیں بالکل اس پہ اثرات ہیں، لیکن یہ عامل والے اثرات نہیں ہیں، یہ شیطان کے اثرات ہیں۔ ان کا حل یہی ہے کہ زندگی شکر پہ لے آؤ، یہ شیطانی اثرات ہیں کہ زندگی میں شکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تم کوئی ایسا شخص دیکھو نا جو شکل میں تم سے اچھا، صورت میں اچھا، جسم کی بناوٹ میں اچھا، زندگی کے معاش اور پیسے میں اچھا، رہن سہن میں تم سے اچھا، اپنے دل کا خیال رکھنا، کہیں یہاں نہ شکری نہ آئے، کہیں یہاں بھوک نہ بڑھے، کہیں یہاں سے شکایت نہ اٹھے، فوراً اس کو دیکھو جن سے اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں سے تجھے اچھا رکھا ہے،
فوراً انہیں دیکھو، فوراً انہیں سوچو، فوراً وہ تصور میں لے کے آؤ جن کے پاس وہ بھی نہیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اور ایسے کروڑوں میں تجھے اللہ نے کروڑوں میں رکھا ہے۔ کوئی تو ایسا دنیا میں ہوگا، بناوٹ میں اچھا ہوگا، شکل و صورت میں اچھا ہوگا، لباس پوشاک میں اچھا ہوگا، گاڑی سواری میں اچھا ہوگا، رہن سہن میں اچھا ہوگا، جسم کی زندگی صحت میں اچھا ہوگا۔ خیال کرنا، دل کا خیال رکھنا، کہیں یہاں شکایت نہ پیدا ہو، کہیں نہ شکری نہ ہو، کہیں یہاں اس لیے کہ نہ شکری آ گئی، جو نعمتیں ہیں ان کا لطف بھی نہیں رہے گا، نہ شکری آ گئی، نعمتیں جو لاکھوں کروڑوں کی ہیں اس میں بھی لطف نہیں رہے گا، نہ شکری آ گئی جو زندگی کی کروڑوں نعمتیں ہیں اس میں بھی مزہ نہیں رہے گا، نہ شکری آ گئی جو اللہ نے تجھے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے اس کا بھی سکون جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نظر آئے، اور زندگی میں نظر آئے گا، آتا ہے، لیکن فرمایا فوراً اپنا دل کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھ جو تجھ سے بہت پیچھے ہے اور تجھ سے کم تر ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو شیطان کا وار چل جائے گا، شیطان کے اثرات پڑ جائیں گے اور تیری زندگی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی، تو ڈپریس رہے گا، تیری زندگی میں شکوے آئیں گے، شکایت آئیں گے، باپ سے کہے گا ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے، یہ ماں سے کہے گی آپ تو ہمارے لیے کرتے کچھ نہیں ہے، اور یہ بندہ خدا سے بھی کہے گا ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں بھائی، بہت تھوڑے ہیں جن کی زندگی شکر پہ گزرنے لگے، بہت تھوڑے ہیں، لیکن جو ہیں اللہ کہتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، میرا بھی وعدہ ہے جو زندگی شکر پہ لے کے آئے گا میں اسے رسوا نہیں کروں گا، میرا بھی وعدہ ہے جس کی زندگی شکر پہ آئے گی میں اسے رسوا نہیں کروں گا، میں اسے بے چینی اور بے سکونی کا عذاب نہیں دوں گا، میں اسے خوف اور دل کی تنگی کا عذاب نہیں دوں گا، میں اسے ذلت اور رسوائی کا عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میرا بھی وعدہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ ایمان والا اور شکر گزار، ایمان والا اور شکر گزار یہ ذلت سے بچ گیا، یہ رسوائی سے بچ گیا، یہ خوف بری زندگی سے بچ گیا، یہ بے چینی اور بے سکونی کی زندگی سے بچ گیا، شکر کر رہا۔ شکر کرنے والا تو سبحان اللہ اندر کا بادشاہ ہوتا ہے۔ شکر کرنے والا کہتا ہے اے اللہ میرے اوقات تو یہ بھی نہیں تھے، آپ نے تو میرے اوقات سے مجھے زیادہ دے رکھا، میرے تو یہ بھی اوقات نہیں تھے، لاکھوں کروڑوں کی طرح اماں کے پیٹ سے میں بھی ایسی آیا تھا جیسے سب آئے تھے، بغیر لباس کے، بن لباس کے آیا تھا، لیکن آج آپ نے مجھے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں بن بنائی کے آ جاتا، بن گویائی کے آ جاتا، بن ہاتھ کے آ جاتا، بن ٹانگ کے آ جاتا، بن دماغ کے آ جاتا، تو میرے ابا کیا کر سکتے تھے، میری اماں کیا کر سکتے تھے، کوئی انسان دنیا کیا کر سکتا تھا؟ لیکن آپ کا کرم ہے، اماں کچھ کھا رہی ہے میری آنکھیں بن رہی ہیں، اماں کچھ پی رہی ہے میری گویائی بن رہی ہے، اماں کچھ کھا رہی ہے، رات کے اندھیروں میں ماں کے اس پیٹ کے اندھیرے میں اس رحم کے اندر میری زندگی کی خوبصورت تصویر آپ نے بنا دی۔ تو شکر کرنے والا تو اندر کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ تو شیطان کے اثرات کس پہ ہیں کس پہ نہیں؟ شیطان کے اثرات کس پہ ہیں کس پہ نہیں؟ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ جب زندگی ناشکری پہ آ جائے تو سمجھو شیطان کے اثرات۔ اللہ کا ہر پیارا شکر گزار رہا ہے، اللہ کا ہر پیارا شکر گزار رہا، اور جو اللہ کی نظروں سے گرتا ہے اس کی زندگی نہ شکری سے بھر جاتی، نہ شکری سے بھر جاتی۔ تو میرے عزیزو شکر بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے سبحان اللہ، الشکر قید الموجود وصید المفقود۔ شکر ایسی عبادت ہے جو نعمتیں ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، جو نہیں ہیں شکر انہیں کھینچ کر اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کرتا رہے میرے خزانے تیرے لیے کھل جائیں گے۔
میری رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ شکر پہ آ جا، بیٹی شکر کرے، باپ شکر کرے، بیوی شکر کرے، بہنا شکر کرے، بیٹا شکر کرے، اللہ کا بہت۔ لیکن اب تو موضوع یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ملا، یہ نہیں آیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کس دور سے واسطہ پڑا ہے کہ اللہ نے 30-40 سال سے پہلے کتنا کچھ بڑھا کے دے دیا، لیکن کتنی ناشکری بڑھ گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نعمتیں ہیں، لطف نہیں، نعمتیں ہیں، مزہ نہیں، نعمتیں ہیں، سکون نہیں، گھر ہے، چین نہیں، نعمتوں کی فروانی ہے، لطف نہیں، مزہ نہیں، ناشکری جو ہے۔ تو شکر بڑی عبادت ہے، زندگی شکر پہ آ جائے، اللہ کا شکر۔ بس اوقات جو ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ ہارون بیٹھا ہوا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بادشاہ تھا، وقت کا حاکم تھا، لیکن کچھ گھڑیاں اچھے لوگوں کے ساتھ گزار لیا کرتے تاکہ آدمی کو اپنے اوقات یاد رہے، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، اور میری اوقات کیا ہے۔ اچھی صحبت میں کچھ گھڑیاں گزارتے تھے۔ تو ان کا ایک دوست تھا بہلول، بیٹھا ہوا تھا۔ ہارون وقت کا حاکم، حکمران، ہاتھ میں گلاس لیا۔ بہلول کہنے لگا، ہارون ٹھہرو، اس گلاس پینے سے پہلے میری ایک بات کا جواب تو دو۔ تم پیاس کی شدت میں ہو، تمہارا سفر ہو، تپتی دھوپ ہو، اور گہرا جیسے کہیں کہ زمین بھی تانبے کی طرح گرم ہو، آسمان بھی آگ پھینک رہا ہو، تمہیں پیاس کی شدت ہو، اور ایک آدمی ہاتھ میں گلاس لیے پانی بیچ رہا ہو، بتاؤ اس گلاس کی کتنی قیمت دو گے؟ ہارون کہنے لگے، زندگی کا مسئلہ ہوگا، پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں، جان نکل رہی ہو تو آدھی سلطنت بھی دینی پڑی ہے تو میں گلاس پانی کا لوں گا۔ جب پانی پی لیا تو بہلول نے پھر سوال ڈالا، اچھا یہ بتاؤ ہارون، اندر کا پانی باہر نہ نکلے؟ تڑپتا ہے، نہ گھر اچھا لگتا ہے، نہ کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، آسانی سے پی بھی لیتے ہیں، عافیت سے نکل بھی جاتا ہے۔ کہا بہلول اندر کا پانی، ہارون اندر کا پانی باہر نہ نکلے تو بتاؤ ایک طبیب علاج جانتا ہو کتنی قیمت دینے تک جاؤ گے، علاج کے لیے کتنا خرچ کر دو گے؟ کہا بقیہ آدھی سلطنت خرچ کرنے پڑے سب خرچ کر دوں گا، صحت کے بغیر زندگی کون سی ہے؟ دولت تو صحت کے لیے ہے، صحت ہی نہیں تو دولت کس کام کی؟ حسرت رہ جاتی ہے، حسرت ہی رہ جاتی ہے۔ تو بہلول اپنے دوست کو بات سمجھا گیا، بتا تیری ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی، اللہ کی نعمت۔ اور میرے عزیزو کیسے کیسے مشروبات پیتے ہیں، اور مولا کیا کچھ پلا دیتا ہے، کبھی خیال بھی آیا یہ کسی کی عطا ہے، یہ کسی کی نوازش ہے، یہ کسی کی مہربانی ہے، یہ کسی کا فضل ہے، یہ کسی کا کرم ہے، کسی کے دینے سے مل رہا ہے، خیال بھی نہیں آتا کیا کچھ پلا رہا۔ تو بس اوقات جو ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دماغ کی ایک رگ دائیں بائیں ذرا سی بال کے برابر بھی ہٹ جائے نا، ابھی لقمہ اٹھا رہا تھا پھر پتھر اٹھائے گا، ابھی لقمہ اٹھا رہا تھا پھر پتھر اٹھائے گا۔ ذرا سا ایک رگ بال برابر بھی ہٹ جائے، آدمی کو اپنے اوقات کا پتہ چل جائے۔ کرم ہے میرے مولا کا، یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں اور ان گنت ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے پہ تو نہیں گن سکتا۔ زمین کے ذرات گر سکتا ہے، سمندر کے قطرے گن سکتا ہے، آسمان کے نما چھت کے سیارے ستارے گن سکتا ہے، زمین پہ لگے چھاتی پہ درخت کے پتے گن سکتا ہے، مولا کی برسنے والی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ اس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر کرو گے نعمتیں بڑھیں گی، شکر کرو گے نعمتوں میں لطف اٹھاؤ گے، لذت پاؤ گے، اور شکر نہیں کرو گے یا تو نعمتیں مولا اٹھا لے گا، یا نعمتیں نہ بھی اٹھائیں نعمتوں کا چوکیدار رہو گے،
لطف چلا جائے گا، مزہ چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا ناشکری کے ساتھ زندگی میں نعمتوں کا مزہ نہ رہا، ناشکری کے ساتھ نعمتوں کا مزہ چلا گیا، نعمتوں کا سکون چلا گیا۔ تو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ شکر گزار ہو، اللہ کا دشمن چاہتا ہے شیطان یہ بندہ ناشکرا ہو، اس کی زندگی میں شکر نہ ہو۔ ایک دل کا شکر ہے، اے اللہ آپ نے مجھے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ ایک زبان کا شکر ہے، ایک زبان کا شکر ہے، ایک زبان کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور ایک حقیقی شکر ہے، ایک حقیقی شکر ہے، صرف بیٹا باپ کا شکر گزار ہو۔ اور صرف اتنا تو کافی نہیں ہوتا نا، ابا مجھے آپ سے محبت بہت ہے، میرے دل میں آپ کا احترام بہت ہے، میرا آپ کا بڑا لحاظ ہے، لیکن ابا کا کہنا نہ مانے، ابا کا حکم نہ مانے، ابا کی بات نہ مانے، تو صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا کہ میرے دل میں ابا کی محبت بہت ہے، لحاظ بہت ہے، احترام بہت ہے۔ تو میرے عزیزو، دل میں اللہ کی نعمت کا شکر ہو، زبان پر بھی ہو، اور نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت یوں استعمال کرو جو دینے والے نے بتائی ہے۔ کم از کم اس نعمت میں وہ تو نہ کرو نا جس سے وہ ذات ناراض ہو جائے، یہ تو بڑی ناشکری ہے، یہ تو بڑی ناقدری ہے، یہ تو بڑی احسان فراموشی ہے کہ جو ذات دے رہی ہے اس میں اسی کو ناراض کر رہے ہو۔ بڑی نعمتیں دی تھی اللہ نے، سلطنت دی، نبوت دی، پرندوں کی گویائی دی، گولی سمجھا دی، چمٹیوں کی بات بھی سمجھا دی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چمٹیوں کی بات سنی، کانوں تک اللہ نے پہنچائی، سمجھی، اور چمٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ حضرت سلیمان اس قدر انعامات اور ایسی غیر معمولی سلطنت اور اقتدار، لیکن سبحان اللہ جو مولا کی نعمتیں بڑھے نا تو احسان شناسی بڑھی، محسن حقیقی کی احسان شناسی بڑھی، اس کی معرفت بڑھی، اس کی محبت بڑھی، اس کی عظمت بڑھی، عاجزی بڑھی، انکساری بڑھی۔ اللہ کے سامنے کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر بھی دے دینا کہ میں تیری نعمتوں میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے، تیری نعمتوں میں وہ کروں جس میں تو راضی ہو جائے۔ یہ نعمتوں کا شکر ہے، یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی شکر پہ آ جائے، زندگی شکر پہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دین کی دو بہت بڑی خوبیاں ہیں، دین کی بہت بڑیا خوبیاں ہیں دو، بلکہ وہ کمال دینداری ہے اور وہ کمال ایمان ہے۔ ان میں ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تدبیر کیا ہے ان کو حاصل کرنے کی، معیار کیا ہے اس کا کہ واقعی اس مسلمان میں یہ دونوں خوبیاں ہیں یا نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ دنیا میں اپنوں سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تجھے اس سے بہت اچھا رکھا ہے۔ اور دین میں اپنے سے بالا تر کو دیکھو اور اس کی حرص کرو کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ فرمایا اگر دنیا میں اپنے سے بالا تر کو دیکھا، دین میں اپنے سے کم تر کو دیکھا، دنیا میں اپنے سے بالا تر کو دیکھا، ہمیشہ افسردہ رہو گے، ہمیشہ دکھی رہو گے، ہمیشہ پریشان رہو گے، ہمیشہ اندر کا فقر بڑھے گا۔ اگر دنیا میں اپنے سے بالا تر کو دیکھا دکھی رہو گے، پریشان رہو گے۔ اور ہماری نئی نسل کو تو شوق ہے اپنے سے اوپر کے اسٹیٹس والوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ہماری مخلوق کو تو یہ شوق ہے اپنے سے اوپر والے اسٹیٹس کے ساتھ بیٹھنے کا، بڑا لگوں، بڑوں میں لگوں، بڑوں میں نام آ جائے، بڑوں میں شہرت ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ڈپریشن سے بچنا ہے، مایوسی سے بچنا ہے، اندر کے دکھ سے بچنا ہے، دین میں اپنے سے بالا تر کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ یہ تدبیر ہے اور معیار بھی یہی ہے کہ اس میں صبر ہے، شکر ہے یا نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں
دین میں اپنے سے کم تر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنے سے کم تر جو 4 رکعتیں 4 نمازیں پڑھتا ہے وہ جمعے والے کو دیکھتا ہے، اور جو جمعے والا ہے وہ عید والے کو دیکھتا ہے. یہ اپنی بزرگی پر مطمئن ہوتا ہے. اور جو سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے وہ مطمئن ہے، وہ اس مخلوق کو دیکھتی ہے جس کے جسم پہ بھی کپڑا نہیں، وہ بھی مطمئن ہوتے. یہ بھی بزرگ ہے، یہ بھی بڑی شریف لوگ ہیں. تو ہر شخص دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اپنی دینداری پر مطمئن، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے بالاتر کو دیکھ کر فقیر بنا ہوا ہے، فقیر بنا ہوا ہے، محتاج بنا ہوا ہے. حرص و ہوس کی آگ بھڑک رہی ہے. اور سچ کیا ہے؟ نہ شکری آئی ہوئی ہے، شکر نام کی چیز نہیں رہتی. جو اپنے سے بالاتر کو دیکھے گا کبھی نہ شکری، کبھی اس کے اندر زندگی میں شکر نہیں آئے گا. کہاں جہاں بھاگا ایک کو اپنے سے آگے دیکھا تو بھوک اور بڑی، بھانپتے ہانپتے وہاں پہنچا، ایک کو آگے دیکھا بھوک اور بڑی. زندگی ہانپتے ہانپتے گزرے گی، شکر کہاں سے آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہیں، اور مجھے آپ پر میری ذات سے، ہماری ذات سے زیادہ ہم پہ مہربان ہیں. فرمایا کیوں اس بے سکونی کی زندگی میں پڑے ہو، کیوں اس دکھ اور بے چینی کی زندگی میں زندگی گزر رہی ہے؟ زندگی شکر پہ لے کے آؤ. تدبیر یہ ہے اپنے سے کمتر کو دیکھو. ایک شخص مسجد سے باہر نکلا، اللہ کی شان اس کی چپلیں غائب ہو گئی. شکایت آئی، نماز بھی ہم نے پڑھی، چپلیں بھی ہماری غائب ہو گئی. سامنے دیکھا ایک دروازے پہ ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. فوراً خیال آیا چپل گئی ہے، جوتے، ٹانگ تو سلامت ہے، ٹانگ تو سلامت ہے. ارے میاں آمدنی کم ہے نا، صحت تو سلامت ہے، کچھ معاشی مسئلہ ہے نا، اللہ نے اعضاء اور جوارح تو سلامت دے رکھے ہیں، تھوڑی سی آمدنی اوپر نیچی ہوئی نا، کیا صحت کی دولت معمولی دولت ہے؟ لیکن یہ نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ یہ نظر آ جائے، شکر آ جائے تو جو نہیں ہے وہ بھی آ جائے گا، جو نہیں ہے وہ بھی آ جائے گا. اور سچ یہ ہے کہ اگر نہیں دیکھی نعمتیں اللہ کی تو جو ہے اس کا لطف بھی جائے گا، اس کا مزہ بھی جائے گا. تو شکر کی عبادت، اور ایسی عبادت ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے. ہر وقت شکر ہے، ہر وقت شکر ہے. بچوں کو دیکھا، گھر میں داخل ہوا، سواری پہ بیٹھا، دفتر پہنچا، اللہ تیرا شکر. کہاں ہماری یہ اوقات، کہاں ہماری یہ حیثیت کہ آپ نے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، لاکھوں سے اچھا رکھا. سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اگر ہمارے دل میں یہ شکر پیدا ہو جائے، اے اللہ کہاں ہم اور کہاں تیرا در اور تیرا گھر، اور کہاں آپ کے سامنے ہماری پیشانی کا ٹکنا، اور کہاں آپ کا قرآن اور آپ کے گھر میں بیٹھنا، ہم کہاں اس قابل. لیکن اے اللہ تیرا فضل ہے، یقین جانے اگر ہر وقت یہ شکر کی کیفیت ہوگی تو اللہ اپنے گھر سے کبھی معروم نہیں کرے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے گھر آؤ تو شکر کرو. اور شکر کیسے کرو؟ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، شکر کے نفل پڑھو. اے اللہ تو نے اپنے در بلا لیا، اپنے گھر بلا لیا، کہاں میں اور کہاں تیرا در، کوئی مناسبت نہیں. 2 رکعت شکر پڑھ رہا. اور سبحان اللہ جو یہ زندگی کا معمول بنا لے گا، مرتے دم تک اللہ اس کو اپنے در سے معروم نہیں کرے گا. شکر میں یہ طاقت ہے. مادی نعمت ملی، دنیاوی محنت ملی، روحانی نعمت ملی، ایمانی نعمت ملی، اخروی نعمت ملی، شکر آ گیا. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو اس نعمت میں اضافہ ہو جائے گا. کبھی گنتی میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی اس کی تاثیر اور اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے، اس کا معیار بڑھ جاتا ہے. تو شکر کی زندگی میرے عزیزو بڑی زندگی ہے. اللہ رب العزت سے ہم ان گھڑیوں میں مانگ لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شکر نصیب فرما دے. دوسری بات جو اس رات کے متعلق ہے، خاص طور پہ اس رات کے متعلق، لیلۃ القدر کی رات ہے. کیا پتہ آج ہی کی رات ہو، کیا پتہ آج ہی کی رات ہو.
اور جب کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک رات ایک دن کی کمائی، ایک دن میں اتنی کمائی ہو سکتی جتنی 5 سال میں ہوتی تھی، تو بتائیے اس ایک دن کے کتنا اہتمام کرے گا۔ اور جسے کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک دن میں اتنی کمائی ہو سکتی جتنی 20 سال میں کمائی ہوتی ہے، پھر کتنا اہتمام ہوگا۔ اور کسی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک دن میں اتنی کمائی ہوگی جتنا 40 سال میں کمائی ہوتی ہے، بتائیے پھر کتنا اہتمام ہوگا۔ اور کسی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک دن میں اتنی کمائی ہوگی جتنی 60 سال میں کمائی ہوگی، بتائیے اس دن کا کتنا اہتمام ہوگا اور کتنا انتظار ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہو کہ بیٹا بھی کما سکتا ہے، بیٹی بھی کما سکتی ہے، بیوی بھی کما سکتی ہے، شوہر بھی کما سکتا ہے، ایک دن میں اتنی کمائی ہو سکتی جو اس نے فیکٹری کارخانے میں کمایا 60 سال تک ایک دن میں کما سکتی۔ بتائیے کتنی خوش نصیبی سمجھیں گے، میری زندگی میں وہ دن آ گیا، اور ایک دن میں اتنا جو 60 سال میں کما سکتا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم ایک دن میں اتنا کما سکتے ہو جو اپنے کاروبار میں پوری زندگی میں کماتے ہو، سوچو کتنا کماتے ہوگے، ایک دن میں کما لو گے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے تم ایک رات میں اتنا کما سکتے ہو جتنا تم پوری زندگی میں کما سکتے ہو۔ سبحان اللہ، 84 سال، 83 سال 4 مہینے، ایک رات میں اتنا کما سکتے ہو، اور پھر بھی کوئی قدر نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کی قدر نہیں کرے گا اور جس کی بخشش نہیں ہوگی وہ ازلی بدنصیبی ہو سکتا ہے، اس کی تو قسمت ہی کھوٹی ہوگی۔ ورنہ دنیا کے کاروباروں میں 5 سال کی کمائی ایک دن میں، 20 سال کی کمائی ایک دن میں، 50 سال کی کمائی ایک دن میں، 60 سال کی کمائی ایک دن میں، ایک پوری زندگی کمائی ایک دن میں، کیا حال ہوتا ہے، کیسا اہتمام ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر، من الف شہر، ہزاروں راتیں، اور وہ بس نہیں، اس سے بھی بہتر۔ تو ایک دن میں پوری زندگی میں کتنی عبادت کرو گے میاں جو اللہ آپ کو ایک رات میں دینا چاہتا ہے۔ یہ تو صرف وہی نہ قدری کر سکتا ہے جیسے نیکیوں پر کوئی ایمان نہیں کہ نیکی سے کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہی اس کی نہ قدری کر سکتا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو اپنی جان لڑا دے، آدمی جان لڑا دے کہ اس رات یہ ضائع نہ ہو، نکلے نہیں، اس کو وصول کرنا ہے، اس کی کمائی کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ بڑا احسان فرمایا کہ یا رسول اللہ کسی کو رمضان میں اور آخری عشرے میں اور بڑی رات مل جائے تو کون سی عبادت کرے؟ رمضان میں اور آخری عشرے میں اور بڑی رات مل جائے کون سی عبادت کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ سے معافی کرا لینا، اللہ سے معافی کرا لینا، عائشہ اللہ سے معافی کرا لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے، یہ دعا کرنا، اپنی معافی کرا لینا۔ اور کتنی کمائی، پوری زندگی کوئی عبادت کرے گا اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو فرمایا کرتا تھا رمضان ملا اور گزر رہا اور بخشش نہ ہو، لیلۃ القدر ملی اور بخشش نہ ہو، گزر گئی، فرمایا ازلی بدنصیبی ہو سکتا، جس کی قسمت کھوٹی ہے وہی نہ قدری کر سکتا۔ اتنی بڑی رات، لیکن مسلمان توبہ نہیں کرتا، اور اس لیے توبہ نہیں کرتا، ایک تو اس لیے توبہ نہیں کرتا کہ کہتا تو ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کا دل اس کی زبان کے مطابق نہیں مانتا۔ زبان سے کہتا ہے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کا دل اس پہ نہیں مانتا، اس لیے موت توبہ کو ٹالتا رہتا، اس لیے توبہ کو ٹالتا رہتا،
اس لیے توبہ میں تاخیر کرتا ہے، ورنہ جس کی زبان بھی یہ کہے اور دل بھی یہ کہے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، وہ کبھی توبہ میں تاخیر نہیں کر سکتا، وہ توبہ میں تاخیر نہیں کر سکتا۔ کس کی ہمت ہے میاں قبر کی ذلت برداشت کرنے کی؟ آج دنیا میں چند لوگوں کے سامنے رسوائی برداشت نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے معاشر کے میدان ذلت اور رسوائی کس کو برداشت ہے؟ لیکن موت میں تاخیر ابھی بہت زندگی ہے۔ اور دوسرا توبہ کیوں نہیں کرتا؟ دوسرا توبہ اس لیے نہیں کرتا، اگر توبہ کر لیا تو مارے جائیں گے، سود چھوڑنا پڑے گا، جس کا حق ہے وہ حق دینا پڑے گا، بہنوں کا حق ہے واپس کرنا ہوگا، بیٹیوں کا حق ہے واپس دینا پڑے گا، بیٹوں کا حق ہے واپس کرنا پڑے گا، فلاں کے مال سے کاروبار کر رہا ہوں واپس کرنا پڑے گا۔ اگر توبہ کر لی اور یہ سب کچھ واپس کر دیا، میں تو تباہ ہو جاؤں گا، میرا کیا بنے گا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو توبہ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے توبہ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، توبہ کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ اگر سارے گناہ چھوڑ دیے اور سب کے حق دے دیے اور سب کا حق ادا کر دیا، تمہارا تو کاروبار ختم ہو جائے گا، تم معاشرے میں زندہ کیسے رہو گے؟ تمہارا اسٹیٹس کیسے برقرار رہے گا؟ جو تمہاری زندگی کے اخراجات ہیں، ان اخراجات یہ پورے کیسے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کہتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے، شیطان کہتا ہے ناکام ہو جاؤ گے۔ اب بتائیے آج کا مسلمان کس کی مانتا ہے؟ یہ کس کی مانتا ہے؟ قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا، اللہ بھی کہہ رہا توبہ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے عزیزو، یہ تو کوئی عذر ہے ہی نہیں کہ میری معافی نہیں ہوگی، یہ تو کوئی عذر ہے ہی نہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑا ان کو جب پتہ چلا اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے قرآن میں ہے زنا نہ کرنا، قتل نہ کرنا، شرک نہ کرنا، میں تو یہ سبھی کر چکا، میری بھی معافی ہوگی، میری بھی معافی ہوگی، قتل بھی کر چکا، منہ بھی کالا کر چکا، شرک بھی کر چکا، میری بھی معافی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ہوا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، اچھے عمل کر لیے، اس کی معافی ہو جائے گی۔ حضرت وحشی کہنے لگے، واپس جواب لکھا، اس میں تو شرط ہے کہ اچھا عمل بھی کرے، مجھے اتنی مہلت ہی نہ ملے اور مر جاؤں، میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت بھیجی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو وحشی کہنے لگے من یشاء میں پتہ نہیں میں داخل ہوں یا نہیں داخل، کہ میری بھی ان چاہتوں جن کو اللہ چاہ لے اس میں بھی شامل ہوں یا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت بھیجی اور یوں کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کر رکھا، اے میرے بندو، بیٹا باپ کا نافرمان ہو نا تو باپ اس کو اپنا بیٹا کہہ کے نہیں کہتا، ماں سے کہتا ہے اپنے بیٹے کو سمجھا لو، اپنے دوسرے بیٹے سے کہتا ہے اپنے بھائی کو سمجھا لو، اپنے بھائی سے کہتا ہے بھتیجے کو سمجھا لو۔ لیکن اللہ کی شفقت دیکھیے، اپنے گناہگار بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے تجھ سے غلطی ہو گئی، تجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن میری رحمت کا ٹھکانہ ہی تو کوئی نہیں، تو معافی مانگ معاف کر دوں گا۔ اتواشی مسلمان ہو گئے، اتواشی مسلمان ہو گئے، ساری گندگیاں کی تھی، لیکن سبحان اللہ ایسا اسلام لے آئے، اس شخص کا ایمان اسلام، اور ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں اس کے اسلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، بڑے بڑے گناہ معاف ہو سکتے، یہ تو کوئی عذر نہیں کہ میری معافی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، دروازے پہ ایک نوجوان زاروں قطار رو رہا، زاروں قطار رو رہا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عمر داخل ہوئے، کہا یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے اتنا رو رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے میرا دل بھی پھٹنے لگا ہے، کیا اس کو اندر لے کے آؤ؟ اندر بلایا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے۔ کہا معافی مانگ لو اللہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ کہا آسمان سے بڑا ہے؟ کہا آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ کہا عرش سے بڑا ہے؟ کہا عرش سے بھی بڑا ہے۔ کہا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے۔ نوجوان خاموش ہوا، نماز خوش ہوا، کہا اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا توبہ کر لے، لیکن یہ بتا دے گناہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ شرمساری ہے، بڑی رسوائی ہے، کیسے بتاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا۔ فرمایا ایک انصاری لڑکی تھی، ان کے رشتہ داروں نے اس کو قبرستان میں آ کو دفن کیا۔ میں 7 سال سے کفن چوری کیا کرتا تھا، میں گیا اس کا کفن چوری کیا، چوری کر کے جب واپس جانے لگا مجھ پر شیطانیت کا غلبہ ہوا، میں واپس آیا، اس مردہ بچی کے ساتھ میں نے اپنا منہ کالا کیا، مردہ بچی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے پہ سخت ناگواری۔ نوجوان جلدی سے باہر نکلا، گھبرا گیا، شاید اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ یہ ایک پہاڑ میں جا کے اللہ سے مانگنے لگا۔ 40 سال تک اللہ کے سامنے روتا رہا، 40 دن تک اللہ کے سامنے روتا رہا اور کہنے لگا اے اللہ اگر میری بخشش نہیں ہے آگ بھیج دے، مجھے کوئلہ بنا دے، مجھے خاک بنا دے، مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی اس دنیا میں ہے تو اپنے حبیب کو اس کی خبر دے دے۔ جبرائیل امین آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائی ہے اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ کے بندوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ فرمایا پھر توبہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے اس نوجوان کی توبہ کر لی، توبہ قبول کر لی۔ آپ بھی اسے بلا کر اس پر شفقت کی نگاہ ڈال دیں اور اس کا حوصلہ بڑھا دیں۔ وہ کریم تو ایسا ہے بھائی، وہ کریم تو ایسا ہے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، تیری گناہوں کی بلندی آسمانوں کو چھونے لگی، ندامت لے کے آئے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے ایک بچہ اس کو ماں نے مارا، اور ماں کو جب مارا تو وہ گلی کے کونے پہ گیا، ماں نے کواڑ بند کیا، گلی کے کونے پہ گیا، واپس لوٹا، واپس لوٹ کے اس چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو گیا۔ ماں بہت دیر کے بعد باہر نکلی، دروازہ کھولا، بچہ لیٹا ہوا، پھر مارنا شروع کر دیا۔ بچہ ماں کے ساتھ لپٹ گیا اور کہنے لگا اماں میں نے تیرا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ بھیک مانگ کے دن گزار لوں گا، لوگوں کو جوتے صاف کر کے رات دن کی زندگی گزر جائے گی، لیکن میرا ضمیر جاگا اور اس نے مجھ سے کہا سب کچھ مل جائے گا، ماں کی ممتا کہاں ملے گی، اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ ماں نے جب یہ سنا تو اسے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ ابن قیم فرمانے لگے کوئی بندہ اللہ کی چوپٹ پہ آئے اور یوں کہے الہی عبدک العاصی قد اطاق مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن لم تغفر فمن یغفر سواک، مولا تیرے در کے سوا در بھی تو کوئی نہیں، تیری چوکٹ کے سوا چوکٹ بھی کوئی نہیں، مانا کہ میرے دامن میں نیکی بھی کوئی نہیں، مانا کہ میرا دامن گناہوں سے پر ہے اور دامن میں ایک ہی بھی نیکی کوئی نہیں، سر کے بال بھی اسی کے لیے سفید ہو گئے، اسی گناہوں کی سیاہی میں زندگی کے رات دن گزرے، لیکن مولا جاؤں کہاں، در کون سا ہے اور چوکھٹ کون سی ہے؟ اس ندامت کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، مولا کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو اس مولا سے معافی مانگ لیں، اس مولا کو یہاں سے منا کے جائیں، اللہ کریم سے سچی صلح کر لیں۔ مہلت پھر نہیں ملتی، یہ موقع پھر نہیں ملتا۔ بس اوقات بعض گناہ ایسے سخت ہوتے میرے عزیزو، قسم خدا کی دل سخت ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، اللہ کے گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، نیکی کی طرف آنے کا خیال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج اللہ نے دل کی دنیا کھول رکھی ہے، اپنے در کے دروازے کھول رکھے ہیں، اپنے گھر بلایا ہے، فائدہ اٹھائیے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیے اور اللہ سے ایسی صلح کیجئے کہ زندگی پھر اس کی صلح اور فرما برداری کے ساتھ۔ اس کے ہاں تو کوئی عذر ہی نہیں کہ معافی نہیں ہوگی میرے عزیزو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک شخص جنگل میں دوران سفر میں ایک جگہ درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، سواری قریب میں باندھی، اس میں سارا زندگی کا سامان رکھا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی،
آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے سواری کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، پینا کوئی نہیں، تلاش کرنے کے بعد تھک ہار کے بیٹھ گیا، اور اس خیال سے کہ درخت کے نیچے آرام کرتا ہوں، زندگی کے سانس ختم ہو جائیں گے تو اللہ کے دربار میں حاضری ہو جائے گی، جنگل میں اب کیا کروں گا۔ اللہ کی شان، اتنے میں لیٹا، تھوڑی دیر کے بعد سواری آتی ہے اور زندگی کا سارا سامان بھی اس سواری پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو سواری دیکھ کر کتنی خوشی ہوگی، اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی اس صلح سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اپنے گناہگار بندے کو دیکھ کر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، جب تو اپنے بندے کو پکارتا ہے کیا جواب دیتا ہے؟ تیرا بندہ تو اس سے پکارتا ہے، نیک آدمی، کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر۔ اور جب گناہگار بندہ بلاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں، 3 مرتبہ، اس لیے کہ یہ بندہ مجھ سے ٹوٹا ہوا ہے، کہیں یہ بکھری نہ جائے، کہیں دوری نہ ہو جائے، تو اس کی رحمت اور شفقت ہے میرے عزیزو۔ ایک بوڑھا آدمی 2 نوجوانوں کی بات سن رہا تھا، وہ الجھ رہے تھے، اللہ رب العزت گناہگار سے زیادہ محبت کرتا ہے یا نیک آدمی سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو بوڑھا کہنے لگا میں زیادہ عالم تو نہیں ہوں، لیکن اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں، میں دھاگا بناتا ہوں، اور جو دھاگا ٹوٹ جائے اور پھر اس کی گرہ لگائی جائے تو اس دھاگے پر میری خاص توجہ ہوتی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے جو بندہ اللہ سے ٹوٹا اور پھر اللہ سے جڑ گیا، اللہ رب العزت کی اس پہ خاص نظر ہوتی ہے، کہیں یہ بندہ پھر مجھ سے نہ ٹوٹ جائے۔ تو میرے عزیزو، اس کے دربار میں ہماری اور آپ کی گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، رحمت بہت بڑی ہے، لیکن ندامت کی قیمت چاہیے، شرمندگی کی قیمت چاہیے، سچی معافی چاہیے میرے عزیز۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مسلمانوں، کامیابی چاہتے ہو، دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، نسخہ ایک ہے، سچی توبہ۔ سچی توبہ، جس کا حق ہے اللہ کے لیے راتوں میں اس کا فیصلہ کر دو، جس کے لیے دل میں کھوٹ ہے اور جس سے قطع تعلق ہے، جس سے رشتہ ختم کر رکھا ہے، اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، اور جو گناہ کر رہے اس سے دستبرداری کا اعلان اللہ کے سامنے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ میرے عزیزو، سچی توبہ ہے، اور انشاءاللہ ان راتوں میں کچھ ایسا ہو جائے کہ اللہ اس راتوں میں ایسا کر دے جیسے ابھی اماں کے پیٹ سے آیا، ایسی رات گزر جائے۔ ابھی بھی دعا کر لیتے ہیں میرے عزیزو، لیکن اس سے بھی اچھا آپ کو خلوت مل جائے، تنہائی مل جائے، اکیلا مل جائیں، اور آپ کا اللہ ہو، اور اللہ کرے آنسو بہہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ جس بندہ مومن کے آنکھوں سے آنسو بہہ گیا اور پھر اس کے رخسار پہ گر گیا اور اس کے چہرے پہ آ گیا، اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے۔ اور کوئی آدمی کے چہرے سے آنسو نہیں نکلتا، لیکن اس کے اللہ کی عظمت کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا رونگٹے کھڑے ہو جانا جسم میں اللہ کی محبت اور خوف اور عظمت میں یہ ایسا ہے جیسے سوکھے درخت کے سارے پتے جیسے گر جاتے ہیں، ایسی اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ گھڑیاں ہیں، آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، اور اللہ آپ کو یہ توفیق دے دے کہ آنسو بہہ جائے، ندامت ہو جائے، اور اللہ سے عزم کر لیں، پھر خیال نہ کریں کہ پھر گناہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی، اس رب کریم سے واسطہ ہے، انشاءاللہ پہلی بات تو اللہ آپ سے استقامت مانگ لیں گے تو اللہ آپ کو نیکی کی زندگی پہ استقامت بھی دے دیں گے۔ پھر اگر گناہ ہو گیا توبہ کر لیں گے نا بھائی، اور کیا پتہ گناہ اور توبہ کے درمیان موقع ہی نہ ملے، اور کیا پتہ زندگی کتنے لمحے موجود ہیں، کتنی ساعات موجود ہیں، کتنے دن موجود ہیں۔ تو میرے عزیزو، توبہ کا فریضہ ضرور ادا کریں، توبہ کا فریضہ ضرور ادا کریں، اور اس رات کی سب سے بڑی عبادت ہے اللہ سے سچی معافی مانگ لینا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ دعا بھی کر لیں بھائی، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سبھی کو اے مولا کریم ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، شکر والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا شکر والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا شکر والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے گھرانے کو اور ہمیں نہ شکری سے محفوظ فرما، نہ شکری سے محفوظ فرما۔ ماں باپ کا شکر گزار بنا، گھر والوں کا شکر گزار بنا، بڑوں کا شکر گزار بنا۔ اے مولا کریم میاں بیوی کی زندگی میں شکر گزاری عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سبھی کو اپنا شکر گزار بندہ بنا، اپنی شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما۔ ہر قسم کے احسان فراموشی سے محفوظ فرما، نہ شکری سے محفوظ فرما۔ اپنی عطا کردہ نعمتوں میں مولا اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تیرے پیارے نبی نے فرمایا جس کا رمضان گزرا بخشش نہ ہو وہ رسوا ہو جائے، جس کو لیلۃ القدر ملی بخشش نہ ہو۔ اے مولا کریم تیرے نبی نے فرمایا اس کو بد نصیب ہے۔ اے اللہ ہمیں بد نصیبوں میں شامل نہ فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب فرما، ہمیں بخشش فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے مولا کریم ہماری گناہوں کی بخشش فرما دے۔ مولا ہمیں اس رات میں جیسے تیرے پیارے بندے مغفور ہوتے ہیں، اے مولا کریم تیرے محبوب ہوتے ہیں، تیرے پسندیدہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں رات کی برکتوں سے محروم نہ فرما، بخششوں سے محروم نہ فرما، رحمتوں سے محروم نہ فرما۔ مولا ہماری کمیاں نہ دیکھ، ہماری کمزوریاں نہ دیکھ، مولا ہماری خطائیں نہ دیکھ۔ اے مولا اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ مولا ہمیں تو کوئی نہیں مانگنا آتا، اے مولا مانگنے کا سلیقہ بھی کوئی نہیں، مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما دے۔ اے مولا مانگنے کے الفاظ بھی کوئی نہیں، مولا اپنے فضل فرما، بن مانگے عطا فرما۔ مولا بن مانگے عطا فرما۔ مولا سارے مجمع کی بخشش فرما دینا۔ اے مولا سارے مجمع کی بخشش فرما دینا۔ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اے مولا یہ کیسے کیسے جوانیاں ہیں تیرے در پہ حاضر ہیں نا مولا۔ اے مولا ان کی زندگیاں نہ دیکھ، مولا ان کی زندگیاں نہ دیکھ، بس تیرے در پہ آنا اور تو نے اپنے در پہ بلا لینا۔ اے اللہ اسی کو دیکھ کر ہماری بخشش فرما دے، مولا بخشش فرما دے۔ بہت ہو گیا مولا، گناہوں کی آگ میں زندگی گزر رہی ہے، گناہوں کی بے چینیوں میں زندگی گزر رہی ہے، گناہوں کی بے سکونی میں زندگی گزر رہی ہے۔ اے مولا نہ دنیا کے نعمتوں کا لطف ہے، نہ تو ہم سے راضی ہے۔ مولا کب تک اس نافرمانی کی زندگی میں ہم جلیں گے؟ مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ سبھی ندامت کے ساتھ آئے ہیں مولا، مولا معافی کرانے تو آئے ہیں، تبھی تو تیرے در پہ حاضر ہیں مولا، تبھی تو ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ مولا کرم فرما دے، معاف فرما دے، سبھی کی بخشش فرما دے۔ اے مولا کامل بخشش فرما دے۔ مولا کریم اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما، ہمیں اپنے گھر سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنے سجدوں سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنی فرما برداری سے محروم نہ فرما۔ مولا ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو بری صحبت، اے اللہ بری صحبت سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، بے دینوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا اپنا کرم فرما، اس امت کے نوجوانوں پہ رحم فرما۔ اے مولا امت کے نوجوانوں پہ رحم فرما۔ مولا یہ امت کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، اے مولا اس ملک کا یہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، نہ یہ ماں باپ کا رہا اے مولا، نہ اپنا رہا نہ تیرا رہا۔ مولا اس امت کے نوجوانوں پہ رحم فرما دے۔ اے مولا کریم بڑوں پہ بھی رحم فرما، بوڑھوں پہ بھی رحم فرما، ہماری عورتوں پہ بھی رحم فرما۔ مولا اپنے در سے محروم نہ فرما۔ اے مولا کریم اپنا فضل فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ مولا اس ملک کا وجود 27 رمضان میں شب جمعہ میں، یہ ایسی کوئی رات ہے، شب جمعہ بھی ہے اے مولا، 27 کی رات بھی ہے،
رمضان بھی ہے، مولا اس ملک کی نعمت کی ہمیں قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ اسے سلامتی والا ملک بنا، اے مولا اسے سلامتی والا ملک بنا۔ مولا بہت کھایا، بہت لوٹا، بہت زیادتیاں کی، اس نعمت کی بڑی نہ قدری کی۔ مولا اس وطن عزیز کی دولت کی ہمیں قدردانی نصیب فرما۔ اے مولا ان نوجوانوں کو اپنے ملک کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، یہاں ایمان کی بہاریں عام فرما، ہدایت کی فضائیں عام فرما۔ مولا ایسا ماحول دے دے جہاں ہمارے جوانوں کی جوانیاں محفوظ ہوں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں، ہماری بہنوں کی آبرو محفوظ ہو، ہمارے مسلمانوں کے لیے لقمہ حلال نصیب ہو۔ مولا حرام کے دروازے بند ہوں، بے حیائی کے تماشے ختم ہو، ظالموں سے ہمیں نجات نصیب فرما، بے دینوں سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، اے مولا اس ملک کی قدردانی نصیب فرما، اسے امن اور سلامتی والا بنا، اسے استحکام نصیب فرما۔ اے مولا اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم رمضان کی چند گھڑیاں ہیں، اپنے فضل سے ان کی قدردانی نصیب فرما۔ دو تین دن ہی ہیں، 2-3 رات ہی ہیں، مولا قدردانوں میں ہمیں شامل فرما۔ اور آج شب قدر، آج بھی 27 کی رات، اس کے چند گھنٹے ہیں، مولا ہم سب کو خلوت میں، تنہائی میں اپنی ذات سے باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے سامنے دعاؤں کی توفیق نصیب فرما، اپنے سامنے سجدوں کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا جو عبادات جن کیفیات کے ساتھ جس انداز سے آپ کو پسند ہے، ہمیں ویسی عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ساری امت کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں نفرتوں کو ختم فرما، اختلافات کو ختم فرما، ٹوٹ پھوٹ کو اس امت کو محفوظ فرما، ایمان اسلام پر وحدت اتفاق نصیب فرما۔ مولا کریم پیارے نبی نے جتنی خیر مانگی ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔